السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ سابقہ درس میں ہم نے نواقض وضو کے حوالے سے بات کی تھی کہ جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں ان میں سے 6 چیزیں میں نے بیان کر دیں۔ 3 پہلے درس میں، پیشاب، پخانہ اور نوم مستغرق، گہری نیند، یہ پہلے درس میں بیان کی۔ کل کے درس میں بیان کیا ہوا کا خارج ہونا، مزی کا خارج ہونا، اسی طرح بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگانا۔ تو یہ 6 چیزیں بیان کی۔ اس سے پہلے کہ آج کا درس شروع کیا جائے، 4 سوال ہیں جن کا بھائیوں نے کہا کہ درس میں وضاحت کر دیں۔ سب سے پہلی بات، صف کا طریقہ بیان کیا تھا، صف بنانے کا، کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ہے۔ تو جو لوگ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کرسی کے درمیان بھی خلا نہیں ہونا چاہیے، کرسی بھی آپس میں ملی ہو، یعنی یہ نہیں کہ اتنے اتنے فاصلے پہ کرسیاں رکھی جائیں، کرسیوں میں بھی خلا نہیں ہونا چاہیے، یہ صف بندی میں شامل ہے۔ دوسرا سوال ایک بھائی نے پوچھا کہ کل آپ نے مزی کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ مزی کے ساتھ وضو کرنا پڑے گا، اگر مزی کپڑوں کو لگ جائے تو کیا کریں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ وضو کے بعد اپنے چھینٹے مارا کرتے تھے، قمیض اٹھانے سے آپ ہلکے سے چھینٹے مار لیں، اس سے آپ کے کپڑے صاف ہو جائیں گے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ وضو کر کے آیا ہے اور اس نے جرابوں پہ مسح کیا ہے، جرابوں پہ مسح کر کے اندر آیا اور آ کے اس نے جرابیں اتار دی ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے جرابیں اتار دی ہیں، کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ نیچے سے خشک پاؤں نکل آئے ہیں، مسح تو اس نے جرابوں پہ کیا تھا، جرابیں تو اتار دی ہیں، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی ایک مثال سے بات سمجھیں کہ ایک بندہ وضو کر کے آئے اور نماز پڑھنے سے پہلے ناخن کاٹ لے، نیچے سے خشک ناخن نکل آئے، کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ یا ایک اور مثال سمجھ لیں، ایک بندہ وضو کر کے آیا، نماز پڑھنے سے پہلے اس نے اپنی ٹنڈ کروا لی، اب جن بالوں پہ مسح کیا تھا وہ تو اس نے کٹوا دیے، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ 2 احادیث ہیں۔ پہلی حدیث، وعن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الغنم اتوضأ منها ام لا فقال ان شئت توضأ وان شئت لم تتوضأ۔ حضرت جابر بن سمرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھا، اللہ کے رسول کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد میں وضو کروں یا نہ کروں؟ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، کرنا کر لو، نہیں کرنا نہ کرو۔ کہتے میں نے پھر پوچھا اتوضأ من لحوم الابل ام لا، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کروں یا نہ کروں؟ آپ نے فرمایا نعم فتوضأ من لحوم الابل، میں ہاں اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کرو، کیا آپ نے حکم دیا۔ تو لہٰذا کوئی بندہ اونٹ کا گوشت کھائے تو اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے، اگر وہ پہلے باوضو تھا، اس نے اونٹ کا گوشت کھا لیا تو وہ دوبارہ وضو کر کے پھر نماز ادا کرے، اس کا پہلے والا وضو اب اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث آج کی، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی وهو مسبل ازارہ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا کپڑا، اس کی شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے تھی۔ فقال اذهب فتوضأ، آپ نے حکم دیا جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ وہ بندہ گیا، وضو کر کے آیا، پھر نماز پڑھی، آپ نے دیکھا، فرمایا اذهب فتوضأ،
جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ، پھر وضو کر کے آیا، 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ پھر اس نے ایک پاس بیٹھے ہوئے آدمی پوچھا، اللہ رسول اس میں کیا غلطی ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کی غلطی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انہو کان یصلی وہو مسبل ازارہ فاللہ لا یقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، یہ بندہ اپنا تہمد ٹخنوں سے نیچے کیے ہوئے ہے اور اللہ ایسے بندے کی نماز قبول نہیں کرتے۔ اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، وہ سامنے آپ کے کتنی بڑی لکھ کے لگائی انہوں نے، وہ دوسرے نمبر پہ، تو لہٰذا حوالہ بھی ساتھ لکھا ہوا 638 نمبر ابو داود میں۔ لہٰذا ایسا بندہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جائے وہ دوبارہ وضو کر کے آئے۔ تو یہ ویسے ہی تکبر میں سے ہے، بندہ کہتا ہے کہ جی میرے دل میں تکبر نہیں ہے، شلوار نیچے کرنا ہی تکبر ہے، اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ لہٰذا شلوار ہر حالت میں، نماز ہو یا غیر نماز کی حالت ہو، شلوار ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔